اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کی توفیق سے ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 36 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور صحیح معنی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رکھے انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 35 تک ہم نے اس سے پہلے 3 رکوع جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ ان 3 رکوع میں سے پہلے جو 2 رکوع تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ کی نشانیوں کے علاوہ کچھ تھوڑا بہت احوال مومنین کے بارے میں کہ مومن جو ہے وہ کیا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اور زیادہ اس میں آیات جو ہے وہ کافرین کے بارے میں، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلا دیا، ان کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ ان کا رویہ کیسا رہا، ان کا کردار کیا رہا، کس طرح سے انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے جو رسول اور نبی تھے اور کتابیں تھیں ان کو بھی، اور پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب کا معاملہ کیا اس دنیا میں بھی، اور پھر واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بھی ذکر ملا کہ آخرت میں بھی ان کے انجام جو ہے وہ ایک سخت اور دردناک عذاب کی شکل میں ہوگا۔ اور پھر جو تیسرا رکوع ہم نے پڑھا، جو کل ہم نے پڑھا تھا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جیسے سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا کہ 6 رسولوں کا مسلسل تذکرہ چلا، اسی طرح سے کل جو رکوع ہم نے شروع کیا اس رکوع سے کچھ پچھلی قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا، اور یہ وہی قومیں جو سورہ اعراف میں تھی لیکن تھوڑا سا مختلف انداز میں۔ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو آیات پڑھی، ایک رکوع، اس میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید، اور پھر اس دعوت توحید پر ان کے جو سردار تھے، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا انکار کرنا، تکبر کرنا، الٹا پھر مذاق کرنا، اور پھر جو ہمیں پتہ چلا کہ جو ایمان لے کر آئے حضرت نوح علیہ السلام پر وہ زیادہ تر ایک کمزور طبقہ یا ایک غریب طبقہ، جن کو معاشرے میں تھوڑا سا کم حیثیت سمجھا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے، تو پھر ان کا ساتھ نوح علیہ السلام کا وہ بھی ان کو گوارا نہیں، وہ کہتے تھے ان کو اپنے سے دور ہٹاؤ، یا کن لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے واضح بتا دیا کہ ان کو تو میں اپنے سے دور نہیں ہٹا سکتا، کہ بے شک وہ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، تو ان کو دور ہٹانا تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہروں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ پھر کس طرح سے انہوں نے نہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ الٹا مذاق بھی کیا کہ تم تو ایک ہمارے جیسے ہی انسان لگتے ہو، تمہاری تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا مافوق الفطرت کوئی ایسی بات نہیں جس سے ہم یہ مان لیں کہ تم اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گا، یا یہ جو تم ہمیں باتیں بتاتے ہو یہ ساری اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہم نے دیکھے۔ بہرحال کل ایک جو رکوع ہم نے پڑھا تھا یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا پہلا ایک حصہ تھا، جس میں تقریباً 900 سال، ایک بہت ہی لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں
چند ہی مسلمان، چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے. اس کی تعداد جو ہے وہ 80 بتائی جاتی ہے یا 80 سے بھی کم بتائی جاتی ہے. بہرحال 900 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی اگر مطلب اتنی قلیل تعداد میں، اتنی مختصر اور بہت ہی کم تعداد میں اگر ایمان لے کر آئے ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو ہے کس قدر گمراہ تھی اور کس قدر ان کے دل سخت ہوئے پڑے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور پھر ان کا واپس لوٹنا جو ہے وہ ممکن نہ رہا. تو پہلا حصہ جو ہم نے کل پڑھا تھا وہ یہیں تک تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور تبلیغ کے نتیجے میں ان کا انکار کرنا، اور ان کا انکار اس حد تک بڑھ جانا کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے، اور اب ان کے لیے عذاب جو ہے وہ ٹھہر چکا، یعنی عذاب کا وقت آ گیا. اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب تو ان کے اوپر عذاب ہی آنا چاہیے. آج ہمارے رکوع جو ہمارے سامنے ہے وہ اب عذاب الہی جو ان کے اوپر آیا اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اس میں. اس اگلے رکوع میں جو تفصیلات ملتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سورہ نوح میں یا اور بھی کچھ سورہ میں کچھ مختلف طرح کی آیات جو ہیں وہ اسی عذاب کے بارے میں ملتی ہیں، جن کو مختصر طور پر مختلف علماء جو ہے وہ کوٹ کرتے رہتے ہیں اسی رکوع کے ایکسپلینیشن کے طور پر بھی. بہرحال جیسے جیسے وہ آیات آئیں گے تو ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے. لیکن جیسا کہ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا چیپٹر جب شروع ہوا تو اس کے پہلے ہم نے ایک پہلو ان کی زندگی کا ہم نے دیکھا کہ وہ آدم ثانی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کے معاملات ان کی قوم نے کیے، جس طرح سے مذاق اڑایا، تقریباً اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعہ رہا، اور کس طرح سے مماثلت ہے دونوں قوموں کے رویوں کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کی بھی. اور ان کے درمیان جتنے نبی آئے وہ بھی تقریباً سب کے ساتھ اسی طرح سے معاملات ہوئے. اور یہ ایک کامن ہم نے پوائنٹ کل دیکھا کہ سب سے پہلا پیغام جو بھی نبی اور رسول آیا، اس نے سب سے پہلا پیغام اپنی امت کو یہی دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. اب ہم آگے جو آنے والا رکوع اس میں جو واقعات ہیں اس کو اگر مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے حالات و واقعات جو ہے وہ بھی تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کریں، تو ایک تو ہمیں کوئی ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائے گی، اور دوسرا وہ آیات کی ٹرانسلیشن یا اس کو سمجھنے میں بھی ہمیں کافی حد تک مدد ملے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام جیسا کہ ذکر ہوا کہ وہ ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور ان کا مطلب مبعوث کرنا، اس کی سب سے جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ دوسری خرافات اور دوسرے نقائص کے ساتھ ساتھ اس قوم میں یعنی قوم نوح میں شرک کا میٹر جو ہے وہ پروان چڑھ چکا تھا، جس کے تدارک کے لیے یا جس کے اوپر پھر نبیوں کا سلسلہ جو ہے، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول آئے. اب ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہی سے ایک نسل آگے بڑھی، جو بعد میں جتنے بنی نوع انسان ہیں وہ سارے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو اس میں پھر یہ ایک سوال آتا ہے، طوفان نوح یقیناً ہم سب نے سنا ہوا ہے، یہ جو عذاب آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، اس کو طوفان نوح ہم سادہ الفاظ میں کہہ لیتے ہیں. نوح مطلب ایک طوفان کا عذاب تھا، ایک سیلاب کا عذاب تھا. تو کیا یہ سیلاب جو ہے وہ پوری دنیا میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے ساری نسل انسانی جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو اکثر علماء جو ہے وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں. اور تاریخ کے حوالے یا جو جیولوجیکل سروے ہے اس زمین کے جو مطلب ساخت یا اس کے اندر جو شواہدات ہیں، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے آثار نہیں کہ پوری دنیا کے اوپر بعد میں کوئی اس طرح سے سیلاب آیا ہو کہ پوری کی پوری دنیا یا پوری کی پوری زمین جو ہے وہ ڈوب گئی ہو. تو اس طرح کے آثار نہیں ملتے. لیکن زیادہ مفسرین، بلکہ تقریباً سارے ہی مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً
1000 سال کے بعد، 1000 سال کے لگ بھگ بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ مبعوث ہوئے، اور اس حضرت نوح علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک جتنی جو نسل انسانی ہے یا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ایریا میں یا ایک ہی قطع ارض میں مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں یا چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں یا مختلف مطلب مختلف جگہوں پر، لیکن ایک ہی قطع ارض پر وہ مقیم تھے. یعنی وہ جو ہے وہ ساری دنیا میں اس طرح پھیلے نہیں تھے، بلکہ ایک ہی جگہ پر یا ایک ہی علاقے میں، جس کو آج کل اگر ہم دیکھیں تو مشرق وسطیٰ جو ہے اس کا بھی کہہ سکتے ہیں، مڈل ایسٹ کے کچھ ایریا جو شام اور عراق اور اوپر پھر مغرب کی طرف دیکھیں تو ترکی اور آذربائیجان، اور پھر مشرق کی طرف ایران، اس طرح کے ان کے درمیان پھر جتنا ایریا ہے وہ سارا ایریا ایسا ہے جہاں پر زیادہ غالب گمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آباد تھی. اور جب مطلب عذاب نوح آیا تو اس وقت وہ پورے کا پورا ایریا جو ہے وہ پانی سے ڈھک گیا اس عذاب کی وجہ سے، جس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے. تو وہ ایک ہی جگہ سے تھی. بہرحال جب وہ عذاب ختم ہوا تو اس کے بعد وہاں سے پھر حضرت نوح کے جو پیروکار تھے اور ان کی اولاد جو ہے وہ مختلف سمتوں میں انہوں نے ہجرت کی اور مختلف جگہوں پر جا کے پھر وہ آباد کاری کی، جس کے نتیجے میں پھر نسل انسانی جو ہے وہ دوبارہ پروان چڑھی اور پھر وہ مختلف علاقوں میں مطلب بڑھتے گئے. تو بہرحال ایک کوسچن تو یہ تھا. دوسرا کوسچن کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کی باقیات ہمیں اس کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں یا بہت ساری تحقیقات ہو چکی ہیں. اب ہمیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف میں غالباً جب ہم نے ذکر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، کہ تقریباً جتنی قومیتیں ہیں، قومیتیں سے مراد چائنیز کی جو قومیں ہیں یا روم کی جو قومیں ہیں، مغرب کی جو قومیں ہیں یا مشرق کی جو قومیں ہیں یا جزیرہ عرب کی جو قومیں ہیں، یعنی جتنی بھی دنیا میں مختلف علاقوں میں جتنی قومیں آباد ہیں جو پرانے ہیں، جن کا ہسٹری بہت لمبی وسیع ہے، تقریباً ساری قوموں میں یا سارے مذاہب میں یہ طوفان نوح سے متعلقہ یا اس سے ملتی جلتی معلومات موجود ہیں. اس سے ملتی جلتی سٹوریز یا اس سے ملتی جلتی حکایات جو ہیں وہ ان کی روایات میں، ان کی کہانیوں میں، ان کی ہسٹری میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ملتی ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ایک اور بھی طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی آدم ثانی تھے، اور انہی سے پھر جو نسل آگے بڑھی وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی. یہی وجہ ہے کہ وہ جو طوفان جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور اس کا ذکر مختلف ادیان کی کتابوں میں اور مختلف قوموں کے پرانی ہسٹریوں میں اور ان کی تاریخ کی کتابوں میں، واقعات میں وہ اسی طرح سے منقول ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر مختلف قوموں نے بہت زیادہ تحقیق بھی کی ہے، اور اس میں چائنیز جو ہیں ان کی بہت زیادہ تحقیق ہے، اور یونان اور یورپ کے بہت سارے محققین جو ہیں جو جیولوجیکل ہیں ان کی بہت ساری تحقیق ہے. اور ایک وادی ہے، وادی ارارات، کوہ ارارات، اس کے اوپر کچھ آثار بھی ان کو ملے ہیں جس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. بہرحال حضرت ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی ان دونوں نے کچھ ایک تھوڑا سا حدود اربا جس کو بولتے ہیں، زمینی حقائق یا زمین کے اوپر کس طرح سے ان کی آبادیاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قوم تھی وہ کہاں پر آباد تھی اور کہاں پر طوفان نوح آیا اور کہاں پر ان کی کشتی ٹھہری، اس کے بارے میں تھوڑی سی رات کو کوشش کی کہ میں تھوڑی سی تحقیق کروں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ اس کے اوپر گوگل ارتھ کے اوپر کہ کس طرح سے مطلب کون سی وہ جگہ ہیں یا کون سی وہ آبادیاں ہیں جہاں پر یہ غالب گمان ہے کہ یہ سارے واقعات رونما ہوئے ہیں. یہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ ایک پوری زمین جو ہے اس کا ایک نقشہ ہے. اس نقشے کو ہم اگر دیکھیں تو یہ تقریباً یہ جہاں پر ابھی کرسر ہے یہ تقریباً سینٹر ہے. اس کے رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک وسیع خطہ ارض ہے
جس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تقریباً مرکز ہے، تقریباً یہ سینٹر ہے اس پوری زمین کے مختلف حصے کا. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر تقریباً خانہ کعبے میں موجود ہے جو مختلف طریقوں سے جس کو ناپا جائے تو وہ زمین کا سینٹر ہی تقریباً بنتا ہے. بہرحال وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت یہ مقامات کو چنا ہے. اس کی ایک کتنی حکمت ہے، کچھ ہماری تحقیقات سے ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ تو بہت محدود ہوگا. یقیناً اللہ کی حکمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے. بہرحال اسی علاقے کو اگر ہم زوم ان کر کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جورڈن اردن کا ایریا ہے، یہ نیچے سعودی عرب کا ایریا ہے، اوپر یہ عراق سیریا، یہ عراق ہے، اس طرف یہ ایران کا ایریا ہے پورا، اوپر یہ ترکی کا ایریا ہے، پھر آرمینیا، آذربائیجان، اور یہ سینٹر کا یہ جو مقام ہے، یہ جو پوری آبادی، یہ تقریباً یہ ایریا ایسا ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آباد تھی. یہ مجھے حضرت ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی کی جو تفسیر یا ان کا جو مطلب ذکر کیا انہوں نے اپنی تفاسیر میں، اس سے گائیڈ لائن لے کے میں نے یہ مارکنگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایریا اب اس میں اگر ہم مغرب کی طرف چلے جائیں تو ترکی اور آرمینیا، اور مغرب میں فردر بڑھیں گے تو یورپ اور دوسرے جو وہ آ جائیں گے، ویسٹ آ جائے گا. اسی طرح سے جنوب کی طرف یہ سیریا اور جورڈن اور عراق، اور پھر سعودی عرب بھی اسی طرف، اور مشرق کی سمت میں اگر دیکھیں تو ایران، پھر افغانستان، پاکستان اور باقی ایشیائی ممالک جو ہیں. تو یہ تقریباً ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا ہے دنیا کے نقشے کو اگر دیکھا جائے، جہاں پر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آباد تھی. اب یہی قوم یہاں پر ہی جب ہم یہ رکوع جو ہے وہ شروع کریں گے تو اس میں ہمیں شروع میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب یہ جو قوم ہے یہ اس میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اس کے اوپر اب اتمام حجت ہو چکا، اب تو ان کے اوپر عذاب ہی آنے والا ہے. تو آپ اب ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، نہ ہی ان کے لیے زیادہ آپ میرے لیے رجوع کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ کشتی تیار کرنی شروع کرو میری نگرانی میں اور میری سپرویژن میں، جس کو ہم جب آیات کا ترجمہ کریں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے. باہر اسی علاقے میں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی جو ہے وہ تعمیر کرنا شروع کر دی، جس کے اوپر پھر انہوں نے ان کی قوم نے ان کا مذاق بھی اڑایا، اور وہ کیا ہے وہ آیات میں دیکھیں گے. باہر اسی علاقے میں، اور یہ علاقہ جو ہے وہ خشک علاقہ ہے، یہاں پر کوئی ایسا کوئی سمندر یا دریا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو لیکن وہاں پر کشتی کا تیار کرنا یقیناً وہ منکرین جو تھے، منکرین حق، ان کے لیے ایک مطلب اور زیادہ باتیں بنانے کا بھی ذریعہ بنا کہ خشکی کے اوپر یہ صحرائی علاقوں میں یہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں دور تک، تو یہ پر آپ جو ہیں وہ کشتی بنانا شروع ہو گئے. بہرحال اللہ کے حکم سے وہاں پر یہ کشتی جو بنائی، تو کشتی بنا کر جب طوفان آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر سے بھی چشمے پھوٹ پڑے بہت ہی بڑی تعداد میں، اور آسمان سے بھی بارش کا سلسلہ شروع ہوا. ان دونوں چیزوں نے مل کر ایک بہت بڑے طوفان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے، اور اس کے علاوہ جتنی باقی انسان موجود تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. بہرحال اس کشتی کو پھر اللہ تعالیٰ نے جب ٹھہرایا تو یہی اگلے رکوع میں ہم دیکھیں کہ جودی کا ایک مقام ہے، اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ وہ وہاں پر اللہ کے حکم سے وہ کشتی ٹھہر گئی. لیکن بائبل کی روایات جو ہیں یا بائبل کو جب دیکھیں تو وہاں پر ارارات، کوہ ارارات کا نام آتا ہے، ارارات پہاڑ جو ہے اس کا نام آتا ہے کہ وہاں پر وہ طوفان کشتی نوح جو ہے وہ رکی. اگر ہم دیکھیں کہ تو یہ جو جودی ماؤنٹین ہے، جودی ماؤنٹین ایکچولی یہ جودی ایریا کا نام ہے، ایک پورا یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، پورا ایک یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ بہت ہی وسیع پہاڑی سلسلہ ہے جس کا ہمیں یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اگر ہم کلوز کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جودی کا ایک مرکزی مقام کہہ لیں، یا جودی پہاڑیوں کا ایک مرکزی مقام ہے. یہاں پر یہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور بہت ہی وسیع، کئی 100 کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ پہاڑی سلسلہ ہے. اور اسی پہاڑی سلسلے میں تقریباً 300 لینئر کلومیٹر جو ہے وہ دور مقام پر کوہ ارارات جو ہے وہ بھی موجود ہے. یہ یہاں پر ماؤنٹین ارارات یا کوہ ارارات بھی موجود ہے.
जो एक बहुत ही बुलंद चोटी है, जो एक बहुत ही बुलंद चोटी है, बहुत ही ऊंचा मुकाम है। और ये पूरा एरिया जो है ये सारा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। ये इतना इतना वसी पहाड़ी सिलसिला है कि मतलब इसमें तकरीबन सारा पहाड़ी सिलसिला ही है। उसमें मुख्तलिफ शहर और मुख्तलिफ कौम मुल्क जो है वो भी आबाद हैं। बहरहाल तुर्की के और आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सरहदों के साथ ये इलाका मिलता है। जो कुरान मजीद में ये जूदी का मुकाम जो है उसका तज़किरा हुआ है। अगर उस अल्लाह ताला ही सही मालूमात जो है वो रखता है, इंसान तो कोशिश ही करता है, सही हकीकत जो है वो सामने आ सकती है जो अल्लाह ताला के हुक्म से जब भी हमें मिलेगी। तो अगर इसको एक पहाड़ी सिलसिले के तौर पर लें तो वो अरारात जो है वो भी है तकरीबन 300 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है। ये हम इसको मैयर भी कर सकते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी लंबी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिंगर टिप पर अवेलेबल हैं। तो अगर हम जूदी से ये अरारात का पहाड़ जो है उसका फासला देखें तो 310 किलोमीटर, तकरीबन 300 सवा 300 लीनियर किलोमीटर बनता है। और अगर ये देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं है उस मुकाम से जिस मुकाम पर जिसका मुकाम जिक्र जो है कुरान मजीद में हुआ या जिसका जिक्र बाइबल में मिला। तो इलाके के हिसाब से तकरीबन वही इलाका बनता है। तो उसके अलावा जो मुख्तलिफ जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, उन्होंने जो तहकीकात की हैं, उन्होंने एक मुकाम है जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो ठहरी थी और उसके आसार और बाकियात जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। वो मुकाम जो है वो देखो है अरारात जो है उसके पास ही एक ये मुकाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें आपको मिलेंगी। ये नोआ आर्क के नाम से मैंने इसको टैग किया यहाँ पर। अगर इसको हम क्लोज करके देखें तो ये एक पूरा इलाका बन रहा है यहाँ पर। ये जो पूरा एक कश्ती टाइप जो थोड़ा सा हैयत जो हमें नजर आती है, जो साइंसदान है, जियोलॉजिकल साइंसदान जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो उसने करार पकड़ा तूफान के बाद। और इसी एरिया से उनको लकड़ी के तख्ते जो हैं बहुत ही पुरानी मुद्दत के वो मिले। इसके अलावा कुछ चट्टानें जो तराशी हुई वो इस इलाके में मिलेगी जिनको उनके भूगोल या उनकी तहकीकात के मुताबिक वो एंकर या लंगर के तौर पर अल्लाह के हुक्म से उस कश्ती के साथ वो लगी हुई थी। तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल साइंसी तहकीक के मुताबिक या आजकल इंसान की कोशिश के मुताबिक उन्होंने तकरीबन इस एरिया को क्लेम किया है कि ये एरिया जो है ये यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो रुकी थी। और इसकी जो साख्त है उसको भी देखते हुए ये अंदाजा होता है कि ये कोई कश्ती की ही एक शक्ल है और बहुत ही लंबी इसकी पैमाइश जो है वो भी मुख्तलिफ तरीके से मतलब सामने आती है। तो बहरहाल ये कुछ हमने देखा कि ज़मीनी हकायक भी मौजूद थे। ये मैंने इसलिए तज़किरा किया यहाँ पर थोड़ा सा अपना कि अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो किया है, कुरान मजीद की इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइन ट्यून्ड इंफॉर्मेशन है, जो वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कभी भी किसी दौर में भी जुटलाया नहीं जा सकता। वो एक हकीकत पर मुबनी है, जो एक ख़त्मी बयान है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये ऐसा ही हुआ है। इंसान की तहकीक जो है उसके इल्म के मुताबिक जो उसकी कोशिश के मुताबिक होती है। लेकिन जितनी कौमें हैं वो सारी की सारी और जितने साइंसदान या तहकीक करने वाले वो कम अज कम एक पॉइंट पर जरूर एग्रीड हैं कि ये तूफान नूह का कोई ऐसा वाकया जो है वो हुआ था और एक कश्ती ऐसी भी मौजूद थी जिसके ऊपर सारी नस्ल इंसानी जो है वो फिर बाद में मुख्तलिफ इलाकों में फैली। यानी ये वाकया जो है इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर तकरीबन पूरी दुनिया की जितनी कौमें हैं वो सब उसको किसी न किसी तरह से इंडोर्स करती हैं, जो कि कुरान की एक हकीकत जो है या कुरान की एक सच्चाई जो है उसका एक मुंह बोलता सबूत आज की दुनिया भी मौजूद है। बहरहाल ये एक बहुत वसी पहाड़ी सिलसिला है जो मतलब बहुत ही वसी में मुकाम पर फैला हुआ है। और इसी इलाके में पूरा तूफान नूह भी आया। यहीं से कश्ती जो है वो तैरना शुरू हुई और फिर दूर जाकर जूदी के पहाड़ी सिलसिले में कहीं पर भी या अरारात के मुकाम पर ये नोआ आर्क जो अटैक किया इस मुकाम पर या यहाँ पर किसी भी इलाके में वो रुकी, अल्लाह के हुक्म से रुकी। फिर वहाँ से फिर जो उनके जो मुसाफिर थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फैमिली वाले और बाकी जो थे
وہ پھر وہاں سے اترے اور پھر وہ پھر مختلف علاقوں میں پھیل گئے. اور یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہاں سے ہم کچھ قومیں جو ہیں وہ مشرق کی طرف چلی گئیں, کچھ قومیں مغرب کی طرف چلی گئیں, کچھ قومیں شمال کی طرف, قوم جنوب کی طرف, کچھ جو ہے وہ پھیل گئے, اور پھر وہ ان کی آگے آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مزید پھیلتی چلی گئیں, اور پھر اس طرح سے نسل انسانی جو ہے وہ پوری زمین کے مختلف علاقوں میں اور مختلف خطوں میں جا کر آباد ہو گئی. اور پھر وہ آج تک وہ نسل انسانی جو ہے وہ مختلف انداز میں, مختلف طریقوں سے, مختلف قومیتوں میں بڑھتی چلی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی جو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, اس کی صحیح سمجھ میں عطا فرمائے, اور ہماری اس کوشش میں اگر کوئی کمی یا کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اسی کے ساتھ ہم, میرا خیال ہے, بڑھتے ہیں ہم آگے اگلی آیات کی طرف. کافی ساری آیات کا کافی سارا مطلب جو ہے وہ ہم نے کور بھی کر لیا ہے ہماری اس گفت و شنید میں, تو ہمیں امید ہے کہ ہم جلدی سے اس رکوع کو ہم کور کر سکیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 36, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایکچولی معلومات تو بہت ساری ہیں, اور بہت ساری مطلب تھوڑی سی تحقیق کریں تو انسان بہت سارے واقعات یا بہت ساری معلومات اکٹھی کر سکتا ہے, لیکن سب کو ایک ہی دفعہ پر ذکر کر دینا پھر ممکن بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ دوبارہ جب ٹاپک آئے گا تو اس سلسلے میں جو مزید انفارمیشن ہے اس کو بھی جہاں تک ممکن ہوگا ہم شیئر بھی کریں گے اور ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اور وحی کی گئی نوح کی طرف, نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُوا, کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا, من قومک, تیری قوم میں سے, إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ, مگر جو یقیناً ایمان لا چکا. یعنی 900 سال کی تبلیغ کے بعد اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے. اس کے علاوہ اب تو آپ کی قوم میں, تیری قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا. ان کے اوپر اب مہر ثبت ہو چکی, ان کے اوپر اب ایمان لانا جو ہے نا وہ ان کے بس کی بات نہیں رہا. فلا تب تعس, تو نہ آپ غم کریں, بما کانوا یفعلون, اس پر جو وہ کرتے ہیں, ان کا جو عمل یا ان کا جو رویہ یا ان کی جو دعوت کے اوپر انکار جو ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ غمگین نہ ہو. اب جس نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے, اب باقی جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ بنائے کشتی بھی, اعیننا, ہماری آنکھوں کے سامنے, وحینا, اور ہماری وحی کے مطابق. آپ ہماری سپرویژن میں, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری وحی کے مطابق, ہماری ہدایات کے مطابق. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری ہدایات اور میری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق اب کشتی بنانا شروع کر دو. اب کشتی, حضرت نوح علیہ السلام کوئی بڑھئی تو نہیں تھی, نجار بڑھئی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی سپرویژن میں لکڑی کو کس طرح سے جمع کرنا ہے, کس طرح سے کاٹنا ہے, کیسے اس کے تختے کاٹنے ہیں, کیسے ان کو جوڑنا ہے, کیسے ان کے میخیں بنا کر ان کو گاڑنا ہے, جو بھی کشتی بنانے کی ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے, یہ اس آیت کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی اور ان کی پوری سپرویژن کی اللہ تعالیٰ نے. ولا تخاطبنی فی الذین, اور نہ تم بات کرو, مخاطب ہو مجھ سے یا بات کرو مجھ سے, فی الذین, ان لوگوں کے بارے میں, ظلموا, جنہوں سب نے ظلم کیا, وہ جنہوں نے انکار کر کے اپنے اوپر ظلم کیا, ان کے بارے میں اب زیادہ مجھ سے پوچھ کر مت کرو کہ اب وہ ان کا ایمان لانا یا وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بارے میں. پچھلی آیت میں آیا کہ ان کے بارے میں زیادہ غم نہ کریں, اس کی اب آیا کہ ان کے بارے میں زیادہ استفسار بھی مت کریں, زیادہ بات بھی مت کریں. انہم مغرقون, کہ یقیناً بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے. اب تو ان کے اوپر مہلت جو ہے وہ ختم ہوگی, عنقریب وہ غرق کر دیے جائیں گے اب تو. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور آپ بناتے رہے کشتی, حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کشتی بناتے رہے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ, اور جب کبھی گزرتے اس کے پاس سے کوئی سردار, من قومہ, ان کی قوم سے, سَخِرُوا مِنْهُ, سب مذاق کرتے اس سے. قَالَ, تو اس نے کہا, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا, ان تسخروا, اگر تم سب مذاق کرتے ہو, منا, ہم سے, فإنا نسخر, تو ہم بھی مذاق کریں گے, بے شک ہم بھی مذاق کریں گے, منکم, تم سے,
कमा तस्खरून, जिस तरह से तुम मजाक करते हो। वो जब कश्ती बना रहे थे तो वो कौम के सरदार और लोग जो है वो जब उधर से गुजरते तो वो मुख्तलिफ तरह से मजाक करते कि ये यहाँ पर तो समुंदर पानी का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ पर खुश्की पर बैठकर तुम कश्ती जो है वो बनाना शुरू कर दी है, तो ये क्या रेत के अंदर या पहाड़ों के अंदर खुश्की के अंदर तुम कश्ती चलाओगे, ये क्या कर रहे हो। इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से मजाक कर दिया। और ये भी कहते हैं कि तुम तो 900 साढ़े 900 साल तबलीग कर करके अब थक चुके, जैसा कि पिछली आयत में हमने कल देखा था कि बहुत झगड़ चुके हम, अब बस हो गया, अब जो अजाब लाना है वो ले आओ। तो अब 900 साढ़े 900 साल आप जो है वो अपनी तबलीग करते रहे, और अब थक हार कर आपने ये बढ़ई का काम जो है बढ़ई बढ़ई कहते हैं गालिबन, जो लकड़ी का काम करते हैं, उसका काम आपने शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से मजाक करते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह से आज तुम हमसे मजाक कर रहे हो, कि हम भी एक वक्त आएगा जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो हम भी तुमसे फिर मजाक करेंगे। इसी तरह से मामला तुम्हारे साथ भी होने वाला है। आज तुम नहीं देख रहे, कल तुम दिखोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। फसौफ तालमूना, तो जल्द ही तुम जान लोगे, मन या अती ही, कि कौन है कि आता है उस पर अजाबुन, अजाब। अनकरीब तुम देख लोगे कि कौन है जिसके ऊपर अजाब आता है, युखजी ही, रिस्वा कर दे, जो रिस्वा कर देगा उसे, व यहिल्लु, और उतरेगा अलैहि, उस पर, अजाब मुकीम, एक दायमी अजाब के तौर पर। पहला अजाब जिसका जिक्र है रिस्वा करने वाला अजाब, ये दुनिया के ऊपर जो उनको अजाब आया या तूफान नूह की शक्ल में सैलाब में जो गर्क कर देने का अजाब जो आया, ये दुनिया के अजाब की बात है पहले, कि दुनिया में भी ये एक अजाब ऐसा आएगा जो तुम्हें रिस्वा कर देगा, और आखिरत में भी एक दायमी, एक हमेशा कायम रहने वाला अजाब जो है जहन्नम की शक्ल में, जहन्नम की आग की शक्ल में, वो तुम्हारे ऊपर फिर कायम होगा। अनकरीब ये ऐसा होने वाला है। हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, यहाँ तक के आ गया हमारा हुक्म। यहाँ तक के अब ये सिलसिला चलता रहा, हजरत नूह अलैहि सलाम कश्ती बनाते रहे और वो मजाक करते रहे, यहाँ तक के अल्लाह का हुक्म या उस वो मोहलत खत्म होगी, वो अजाब की घड़ी जो है वो आ पहुंची। वफारत तनूर, तो उबल पड़ा तनूर, उबल पड़ा तनूर। तनूर जो है वो हमने देखा, तनूर तो आमतौर पर ये रोटियां वगैरह लगाने के लिए जो वो जो उसमें तो आग होती है, लेकिन उसकी साख्त अगर देखी जाए तो वो एक खुला मुंह होता है, और अंदर से यानी ऊपर से एक तंग मुंह होता है निस्बतन, और अंदर से एक खुला होता है, तो जिसके अंदर फिर रोटियां लगाई जाती हैं और लकड़ी फेंक कर आग जलाई जाती है। बहरहाल तनूर जो है यहाँ पर उस शक्ल सिलसिले में नहीं, बल्कि ऊपर पड़ा तनूर, यानी सतह जमीन के नीचे, जमीन के नीचे से चश्मे उबल पड़े, पानी के चश्मे जो है वो उबल पड़े, जैसे जैसे नीचे से कोई खुली जगह से ऐसे मुंह खोल गया, जैसे क्या कहते हैं इसको, अब अचानक मेरे जहन से निकल गया। ये जो जमीन से जो लावा फटता है, जो लावा फटता है वो भी इसी तरह से है कि ऊपर जो है वो मुंह तंग सा होता है, लेकिन बहुत बड़ी मिकदार में नीचे लावा जो है वो उबल रहा है, और नीचे वो अपने एक एक हद से ज्यादा प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो वहां से जमीन फट जाती है, और वहां से वो फिर लावा निकलने लग जाता है। तो लावा निकलना वो एक तनूर की एक शक्ल लगती है, बहुत ही बड़ा। इसी तरह से ये तनूर जो है ये अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ इशारा है कि जमीन से चश्मे जो है वो फूट पड़े। जमीन के अंदर जो पानी मौजूद था वो साइंटिफिक अंदाज से इसको तस्करा किया जा सकता है कि किस तरह से अगर समुंदर के ऊपर बहुत ही ज्यादा हवा का प्रेशर बढ़ जाए तो जमीन, नरम जमीन जो है उसमें से कभी चांसेस है कि वहां से चश्मा फूट पड़े, बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही ज्यादा मिकदार के पानी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से। बाहर तो जमीन से चश्मे उबल पड़े, तनूर उबल पड़े, ये चश्मे उबल पड़े। उसके अलावा अगली आयत से हमें पता चलता है कि आसमान से बारिश जो है वो भी शुरू हो गई, यानी जमीन से चश्मे उबलना शुरू हो गए बहुत तेजी से, और आसमान से एक बहुत तेज बारिश जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया, और दोनों ने मिलकर बहुत बड़े सैलाब जो है वो उसकी शक्ल धार ली। बहरहाल जब हमारा हुक्म आ गया तो उबल पड़ा तनूर, जमीन से चश्मे फूट पड़े। कुल नहमिल फीहा, तो हमने कहा सवार कर ले इसमें, मिन कुल्ली ज़ौजैनी, मिन कुल्लिन ज़ौजैनी, इसमें हर किस्म के जोड़े, इस नहीं दो, दो का जोड़ा, यानी नर और मादा दो जो है, जितने हैं, जितनी जो जानवर है, जानदार है, उन सब का, हर किस्म का नर और मादा दो जो है जोड़े,
دو دو کا جوڑا جو ہے نر اور مادہ کا وہ اپنی کشتی میں سوار کر لیں. اب یہ کتنے جوڑے تھے واللہ عالم, اس میں مختلف جانور جو ہیں وہ بھی سنائے گئے, کس طرح کے جاندار یا کس طرح سے انسان جو ہے. اگر ہم اپنی نسل انسانی کا دیکھیں تو یہ تو طے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا جو فیملی کے کچھ افراد تھے, اور اس کے علاوہ 80 کے قریب یا 80 سے کم لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے, وہ سارے کے سارے تھے. اس کے علاوہ اور بھی جاندار جانور وغیرہ جو ہے وہ موجود تھے. اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے, زیادہ اس کے اوپر معلومات نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کے حکم کے مطابق جیسا بھی معاملہ ہوا تھا, بہرحال نسل انسانی کو اگر ہم دیکھیں انسان کے طور پر, تو ہمیں یہ آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب انسانوں کے کچھ تعداد کو 70-80-100 کے لگ بھگ یا اس سے کم تعداد میں جو لوگ تھے, جس میں مرد اور خواتین شامل تھی, وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ باقی بھی جانور جو ہیں, باقی جاندار جو ہیں, وہ بھی اس پر سوار ہوئے. وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. اس میں ہر قسم کے جوڑا دو دو کر کے جوڑے, اور اپنے گھر والوں کے بھی. اپنے گھر والوں کا بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں وہ ان کے 4 بیٹے تھے. حضرت نوح علیہ السلام, ان کی بیوی اور 4 بیٹے, اور 4 بیٹوں کی 4 بیویاں, یعنی 4 بہویں. 4 بیٹے 4 بہویں 8, اور حضرت نوح علیہ السلام 9, اور ان کی زوجہ جو ہیں 10, ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی 10 افراد تھے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی جو فیملی تھی اس میں سے ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا, اور بیوی بھی ان کی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی, ایک بیوی. اور ایک بیٹا جو ہے وہ کافر کے کافر رہے, انہوں نے انکار کیا, انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. باقی بلکہ جبکہ باقی جو 3 بیٹے تھے وہ تینوں بیٹے, ان تینوں بیٹوں کی بیویاں, ٹھیک ہے, 3 بہویں, اور چوتھا جو بیٹا ایک ایمان نہیں لائے تھا, لیکن اس کی جو بیوی تھی چوتھی بہو وہ بھی ایمان لائی تھی, تو وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئی. یعنی کشتی میں سوار ہونے والے جو حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی تھی, 3 بیٹے, ان کی 4 بہویں, اور حضرت نوح علیہ السلام خود, اور اس کے علاوہ ان کے وہ لوگ جو ان کی قوم سے جو ایمان لائے تھے, جس کی تعداد 80 یا 80 سے کم بتائی جاتی ہے, واللہ عالم. یہ اتنے سے افراد تھے, تو ان کو بھی سوار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. من سبق علیہ الا من سبق علیہ القول, ما سوائے ان کے جن کے اوپر بات گزر چکی, یعنی پہلے جن کے بارے میں فیصلہ طے کر چکا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, جیسا کہ اوپر تذکرہ ہوا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, اب ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے, غرق ہونے والے ہیں یہ. تو وہ لوگ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر باقی جو ہیں اپنے گھر والے اور باقی لوگ ہیں ان کو سوار کر لو. ومن آمن, اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے. وما آمن معہ الا قلیل, اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے سے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بس تھوڑے ہی سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے. تو جو ایمان لائے وہ بھی, اور جو آپ کے اہل ہیں جو ایمان لانے والے وہ بھی, اور دوسرے جاندار جو ہیں ان کو بھی سوار کر لو. وقال ارکبوا فیہا, اور اس نے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ اس میں, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, مجریہا, اس کا چلنا, و مرساہا, اور اس کا ٹھہرنا. اس کشتی کا چلنا اور اس کشتی کا ٹھہرنا جو ہے وہ اللہ ہی کے ذمہ ہے, اسی کی حفاظت میں ہے. تو بس تم اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي, اور وہ چلتی تھی جاتی تھی, یہ کشتی جو ہے وہ چلتی جاتی تھی, بہم, اس کے ساتھ, فی موجن, موج میں, کل جبالی, پہاڑوں جیسی بڑی بڑی لہریں جو ہیں, بہت ہی بڑا طوفان آیا اور بہت بڑی لہریں, پہاڑوں جیسی بڑی لہریں, یا پہاڑوں کے بیچوں بیچ جو لہریں تھیں, ان لہروں میں وہ کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے وہ چلتی جاتی تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ, اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ, اور وہ تھا ایک الگ جگہ پر. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو, وہ بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا, جس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, وہ کشتی کے باہر ایک کنارے پر تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, ارکب معنا, سوار ہو جا ہمارے ساتھ, ولا تکم مع الکافرین, اور مت تو شامل ہو کافروں میں سے. اس بیٹے کو جس نے جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو انہوں نے ایک دفعہ پھر دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو, اور آج کشتی میں سوار ہو جاؤ اگر تم بچنا چاہتے ہو. قال صحابی, اس نے کہا, اس بیٹے نے کہا, ان قریب میں پناہ لوں گا,
پناہ لے لوں گا الا جبل یعصمنی، ایک پہاڑ کی طرف جو مجھے بچا لے گا، من المائی، پانی سے، میں ایک پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے سوچا کہ پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو میں کسی بھی پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا، کتنا پانی آ جائے گا یا کتنا سیلاب آ جائے گا۔ بہرحال قال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج تمہیں مگر اللہ کے حکم سے، عذاب سے، اس عذاب سے آج تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم اللہ، مگر وہی جس پر وہ اللہ رحم کرے، جس پر اللہ رحم کرے وہی صرف بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اس عذاب سے آج کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ وحال بینہم الموج، اور حائل ہوئی ان دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب ان کا یہی مکالمہ جب چل رہا تھا تو اسی دوران میں ایک بڑی موج، ایک بڑی لہر آئی، اس لہر میں وہ غرق ہو گیا اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وکیل یا ارض، اور کہا گیا اے زمین، اللہ تعالیٰ نے کہا اے زمین اب لائی، تو نگل لے، ماں کا اپنا پانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، یعنی وہ چشمے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے منہ بن کر جب پانی اس میں سے ابلا وہ چشموں سے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر حکم دیا جب وہ طوفان جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہو چکا، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پورا ہو چکا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لو، جس طرح سے چشمہ زمین سے پھوٹا تھا اسی طرح سے واپس پانی جو ہے اس میں سرایت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زمین کو۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، آسمان سے جو پانی برس رہا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو بارش تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بھی رک جا، آسمان سے پانی جو ہے اس کو بھی حکم ہوا کہ رک جا۔ وَغَيْظَ الْمَاءُ، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، یعنی کچھ عرصے میں پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بارش بھی بند ہو گئی اور پانی چشمے جو ہو وہ بھی واپس انہوں نے پانی نگل لیا، اور باقی زمین جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ خشک ہو گئی اور اس میں سے پانی اتر گیا نیچے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور تمام کر دیا گیا اللہ کا حکم جو عذاب ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور وَاسْتَوَتْ، اور کشتی جا ٹھہری، علی جودی، جودی پہاڑ پر، یا جودی وادی میں، یا جودی جو پہاڑی سلسلہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی جو ہے وہ جا کر ٹھہر گئی۔ جیسے جیسے پانی جو ہے وہ نیچے گرا، تھوڑا بارش ختم ہو گئی، پانی کم ہونا شروع ہوا، تو ایک پہاڑی یا پہاڑی سلسلے میں کوئی مقام ہے وہاں پر اللہ کے حکم سے وہ کشتی ٹھہر گئی۔ وقیل بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا دوری ہو ظالم قوم کے لیے، یعنی ظالم قوم اب دور ہو گئی ظالم قوم، یعنی ظالم قوم وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اب وہ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا۔ فقال ربی ان ابنی من اہلی، تو ان سب نے حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، میرے خاندان میں سے تھا، وہ بیٹا ان کا جو غرق ہو گیا جس کے ساتھ پہلے مکالمہ ہوا تھا، اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا بیٹا جو ہے جو غرق ہوا وہ تو میری فیملی میں سے، میرے خاندان میں تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے یا تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا تھا کہ مطلب اللہ نے وعدہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے خاندان کو یا تیری فیملی کو میں بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ بھی تو میری فیملی میں سے تھا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بے شک تیرا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ انہوں نے اپنا کچھ ایک ریزرویشن کا ایک اظہار کیا اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے بھی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تیرا فیصلہ جو ہے وہ بھی سچا ہے، اور تو یقیناً بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنا پوائنٹ اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی تو میرا بیٹا تھا، جبکہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری فیملی کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، یقیناً بے شک اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح تھا، اس کا عمل جو ہے، اس کا کردار جو ہے وہ نیک نہیں تھا، وہ یقیناً اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، انکار کیا اللہ کو پہچاننے سے، اللہ کے تابع ہونے سے انکار کر دیا۔ تو ایسی صورت میں تو تیرا اہل نہیں تھا، تیرے خاندان میں سے یا تیری فیملی سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ تو نبوت کے شایان شان نہیں کہ اس کا بیٹا ایک اتنا بڑا نبی جو ہے، جو آدم سے آدمی کا رتبہ حاصل کرنے والا ہے، اس کی اپنی اولاد میں سے کوئی جو ہے
وہ اس طرح سے منکر ہو جو اس کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو تیرا اہل نہیں تھا کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ نیک نہیں تھا۔ فلا تسألنی، تو پس تو مجھ سے سوال مت کر اس کے بارے میں، اس بیٹے کے بارے میں، ما لیس لک بہ علم، جو کہ نہیں ہے آپ کو اس کا علم، تیرے علم میں نہیں یا آپ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم اس چیز کو نہیں جانتے، اور جس کو نہیں جانتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی مت کریں۔ انی اعیذک، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکون من الجاہلین، کہ مت ہو جاؤ تم جاہلوں میں سے، کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیں۔ اور جاہلوں میں سے ہونا کیا ہے، کل ہم نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ جاہل ہونا کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے، بلکہ جاہل ہونے کا مطلب ہے کہ حقیقت سب کچھ واضح اور سب نے ہو جانے کے باوجود اس کو نہ قبول کرنا جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اس کا دوسرا پہلو ہمیں ملتا ہے کہ تمہارے سامنے یہ ساری حقیقت، حضرت نوح کو بتایا گیا کہ آپ کے سامنے یہ ساری حقیقت ہے کہ وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، وہ ایمان لانے والا نہیں تھا، اس لیے وہ تیرے اہل سے نہیں یا تمہارے خاندان سے نہیں تھا، تو لہٰذا اب یہ جاہلوں والی باتیں مت کریں، اور جو میں نے کیا ہے اس کے اوپر سوال مت کریں، اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قال ربی انی اعوذ بک، تو کہا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، انہوں نے پھر استغفار کیا، توبہ کی، مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس رویے پر، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس لی بہ علم، اس بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کروں، میں اس ایسے کسی سوال سے جو میرے بغیر علم میں نہیں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر نہ تو نے بخشا مجھے، وَتَرْحَمْنِي، اور نہ تو نے مجھ پر رحم کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی کہ اگر تو نے میرے علم میں جو چیز نہیں تھی اس کے بارے میں سوال کرنے کی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بے شک اگر تو نے مجھے نہیں بخشا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا تقریباً اسی سے ملتی جلتی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کی کہ اگر تو نے نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا تو یقیناً میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام، کہا اے نوح تو اتر جا سلامتی کے ساتھ، منا، اس سے یعنی اس کشتی سے، اب تو سلامتی کے ساتھ اتر جا، پانی خشک ہو گیا، کشتی ٹھہر گئی اور زمین جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اوپر اب چلا پھرا جا سکے، اس خشک ہوگی، تو اب تو سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر آؤ، وہ برکات، اور برکتوں کے ساتھ، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کشتی سے اتر آؤ، وہ برکات علیکا، اور آپ پر برکتیں ہیں، برکتوں کے ساتھ، وہ علی امم، اور اپنی جماعتوں، اور ایسی جماعتوں پر جو ممن معک، اس میں سے ہیں جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ کی جو جماعتیں یا گروہ ہیں وہ بھی، وہ امم، اور کئی جماعتیں ہیں، سنمتعہم، کہ انقریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثم یمسہم، پھر پہنچے گا انہیں، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ کشتی سے خود بھی اور اپنے قوم جو ہے جو کشتی میں سوار تھے ان کو لے کر سلامتی اور اللہ کی برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے بارے میں بھی بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ پورا بتا بھی دیا کہ اب جو تیرے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر تو ہم عنقریب فائدہ دیں گے، عنقریب فائدہ دیں گے، یعنی وہ سارے ایمان والے تھے، وہ بہت ہی پختہ ایمان لے کر آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، تو اب وہ سارے اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا میں اپنا ایمان جو ہے اس کے ساتھ اترے ہیں، تو اب عنقریب ان کو ہم فائدہ دیں گے، یعنی ان کی جب آگے نسل چڑھے گی تو ان کو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر مختلف طرح سے ہم ان کو فائدہ دیں گے، وہ نسل انسانی آگے بڑھے گی، وہ آباد ہوگی مختلف جگہوں پر جا کے، اور مختلف
اللہ की नेमतें जो है वो इंजॉय करेगी। सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर पहुंचेगा उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। हाँ, फिर इन नस्लों में से आगे चलकर कुछ गुमराह लोग भी होंगे, उन गुमराह लोगों के साथ दोबारा इसी तरह से मामलात भी होंगे, फिर उनके साथ दोबारा भी इस तरह से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो फ्यूचर जो है उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने वहां पर थोड़ा सा जिक्र कर दिया मुख्तसर अल्फाज में कि अब ये तेरी कौम जो है ये इसको फायदा देंगे हम, लेकिन बाद में आने वाली नस्लें जो हैं वो उनमें दोबारा बिगाड़ भी होगा, और दोबारा उनमें से फिर कुछ लोग जो हैं जो इनकार की रविश कायम रखेंगे, उनके साथ अल्लाह ताला दोबारा से अजाब का मामला जो है वो भी करेगा। तिलका मिन अंबाइल गैबी, ये गैब की खबरों में से है, नू ही हा, जो हम वही करते हैं उन्हें आपकी तरफ, इलाई का आपकी तरफ। ये अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से खिताब करके ये आयत आ रही है कि ये जो वाक़यात हम आपको सुना रहे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सिलसिला किस्सा जो हमने सुनाया है, ये तो गैब की खबरों में से है जो हम वही के जरिए आपको बता रहे हैं। मा कुन्ता तालमुहा, नहीं थे जानते आप उसे, अंत अंत आप ना तो आप उसे जानते थे, वला कौम का, और ना ही आपकी कौम, मिन कबल हाजा, इससे पहले। ये वाकयात जो हैं इसमें से बहुत सारी बातें यकीनन ऐसी हैं जो तो ना तो आप उससे पहले जानते थे, ना ही आपकी कौम उससे पहले जानती थी। ये तो अल्लाह ताला ने अपने गैब के खजाने से अल्लाह ताला ने ये खबरें दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए। फसबिर, तो आप सब्र करें, इन्नल आकिबत लिलमुत्तकीन, बेशक मुत्तकी लोग जो हैं, परहेजगार लोग जो हैं, जो अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के इबादत और अल्लाह के साथ अपना जो रिश्ता है उसको मजबूत रखते हैं और परहेजगारी रखते हैं, बेशक उनका अंजाम जो है वो अच्छा होगा। तो ये फिर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आखिरी आयत में आयत नंबर 49 में कह दिया कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है, ये जो है ये गैब से अल्लाह ताला आपको वही के जरिए बता रहा है। इसकी मालूमात ना तो आपके पास थी और ना ही आपकी कौम के पास इससे पहले मौजूद थी। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि कुरान मजीद में जो वाकयात जो है वो दर्ज हुए, ये एक फाइन ट्यूनिंग भी होती है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब कि पहले मुख्तलिफ तरह से रवायात, घड़ी घड़ाई स्टोरियां, और मुख्तलिफ तरह से उसमें कुछ हकीकत सच है, कुछ झूठ है, सारा कुछ मिक्स चला आ रहा था। लेकिन जो वाकयात कुरान ने हमें जिक्र कर दिए, वो वाकयात जो है वो एक फाइन ट्यून, एक प्यूरिफाई फॉर्म में हमें पता चल गया कि दर हकीकत ये वाकया इस तरह से हुआ था। ठीक है, और जिस तरह से कुरान ने जिक्र कर दिया, अब वो हकीकत उसी तरह से क़यामत तक उसी तरह से मौजूद रहेगी, एक महकम अल्लाह की आयत की शक्ल में, इस कुरान की शक्ल में। कि पिछले जो खुराफात या पिछली जो झूठी कहानियां जो थी, वो भी अपने आप को इस कुरान के मुताबिक तस्हीह कर सकते हैं, या अपनी स्टोरीज को इस कुरान के साथ जब ऐलान करेंगे, इस कुरान के आयत के साथ जब तकाबला करके उनको जब सही करने की कोशिश करेंगे, तो वो दूसरी जो स्टोरियां हैं वो भी यकीनन एक सही स्टोरी जो है वो सामने ला सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो बातें जो गैब में सी, उनमें से कुछ वही करके आपको बताई, ना तो जिसका ना तो आपको इल्म था और ना ही आपकी कौम को इससे पहले इल्म था। और बेशक जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए तकवा की रवश इख्तियार करते हैं और परहेजगारों में से होते हैं, उनका अंजाम जो है वो अच्छा ही होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, यहीं पर रुकते हैं हम। जी, अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई इजाफा है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी ठीक है, अगर कोई मज़ीद पॉइंट नहीं है, टाइम भी काफ़ी हो गया, तो हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। इंशाल्लाह कल अगले सबक के साथ हाज़िर होंगे। कल तो कल जुमरात है, कल हदीस होगी इंशाल्लाह, और फिर अगले इतवार से फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दुआ में सब याद रखें, और जो आज हमने जो सुना समझने की कोशिश की, उसमें कुछ दुनियावी मालूमात भी शामिल थी, और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान में मौजूद थी वो भी मालूमात थी। तो यकीनन कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया, जो अल्लाह ताला की आयत हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें
پتہ چل گیا، یقیناً وہی حق اور سچ ہے، اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے اور ہمیں یہ اس پر قائم رہنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات آئیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی رہنمائی آئی، چاہے قرآن کی آیات کی شکل میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی شکل میں، وہی ہمارے لیے حتمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، اس کے اوپر یقین کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اس کی آیات کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو ٹکرائے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کوشش کو ہمیں جاری اور ساری رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کو خاص رحمت سے رکھے، جو اس دنیا میں ہیں انہیں خاص اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت اور تندرستی سے بڑی زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ انہیں خاص رحمت سے اور فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو ہمیں اس قابل اللہ تعالیٰ بنائے کہ، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جتنے ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل ہیں، جتنی نیک حاجات اور خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے معاشی مسائل، ہماری فیملی کے مسائل، اولاد کے مسائل اور باقی جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی اور آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔